جس طرح کھائے پیے بغیر سوئے بغیر آپ وقت نہیں نہ گزار سکتے، اسی طرح آپ کو سانس کی ضرورت ہے، سانس نہ چلے تو وقت نہیں گزرتا۔ کچھ چیزیں زندگی میں بڑی ضروری ہوتی ہیں، ان ضروری چیزوں میں سے ایک چیز محبت بھی ہے۔ پیسے بھی گھر میں ہیں، دولت بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر بھی بڑا ہے، کاروبار بھی صحیح ہے، سارا کچھ ہے، بس میاں بیوی میں محبت نہیں۔ صحیح بتاؤ، ٹائم صحیح نکلتا ہے؟ آپ کا غور کرنا بتاتا ہے کہ نہیں صحیح نکلتا۔ آپ جب کھو گئے ہیں نا، وہ کسی نے کہا تھا جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری کہ روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ یہ گھر میں اگر آپ پریشان ہیں تو باہر بھی کوئی کام نہیں ہوتا، تکلیف میں رہتا ہے بندہ۔ محبت اتنا ضروری کام ہے کہ اگر گھر میں محبت ہو نا گھر والوں کی آپس میں تو کچے مکان پہ بھی گزارا ہو جاتا ہے، تھوڑی آمدن پہ بھی گزارا ہو جاتا ہے، اتنا ضروری کام ہے۔ آپ کی بڑی اچھی جاب ہے، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، الاؤنسز بھی ملتے ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ کے اپنے ضلع کے اندر آپ کی نوکری ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہاں جو مینیجر صاحب ہیں ان سے بنتی نہیں، آپ کی عملے والوں سے بنتی نہیں۔ مجھے بتائیں کہ ساری آمدن ٹھیک ہونے کے باوجود دفتر جانے کو دل کرتا ہے؟ آپ بیٹھ جائیں گے، تشریف رکھیں، تھک جائیں گے، اللہ آپ کو بیٹھ جائیں، اللہ خوش رکھے۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ محبت کے بغیر گزارا نہیں۔ گاڑی میں سفر ہو رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ نا غلط کراس کر جاتا ہے، اور یہ غلط کراس کرنے والے بڑے تیز ہوتے ہیں، غلط کراس بھی کر جاتے ہیں اور تنقید بھی کر جاتے ہیں کہ انہوں چلا لو ان کے، کراس بھی غلط کر گئے۔ اب وہ ڈرائیور کا موڈ خراب ہو گیا، آپ کا سفر نہیں صحیح گزرتا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ چلیں یہ مثال اگر مشکل لگی ہے تو آسان مثال دے دیتا ہوں۔ یہ تو کڑی منڈے دا بیاہ رکھی دے نا، یہ بھی دعا منگی دی ہے کہ روٹی پوری آ جائے، یہ بھی دعا منگی دی ہے رشتہ دار کٹھے ہوئے نے کدھر لڑ نہ پے۔ مانگتے کہ نہیں مانگتے یہ والی؟ کیوں؟ کہ کوئی تلخی نہ ہو جائے، سارا کام محبت سے ہو جائے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اس میں بدمزگی نہ پیدا ہو۔ محبت اتنا ضروری کام ہے، یہ آپ کے مذہبی اسٹیجوں میں پتہ کیوں خرابی ہوتی ہے؟ یہاں بھی کئی دفعہ ٹینشن ہو جاتی ہے، اس لیے کہ انتظامیہ کے لوگ ہیں 26-27، بلکہ بعض کو پہ تو 80-82، تو ہر ایک نے ایک کی سفارش کر دی ہے، اس کو بھی کچھ کرا دو، اس کو بھی کچھ کرا دو، تو پھر وہ بیچارے محفل کرانے والے میں نے دیکھا بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اب میں نے کس کی ماننی ہے، کیا کرنا ہے۔ اور اگر ماحول تھوڑا سا مینٹین رکھا جائے، پیار کے ساتھ رکھا جائے، تو پھر اگر نیچے بیٹھنے والوں کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے تو اسٹیج والوں کو بھی تھوڑا آ ہی جاتا ہے۔ شرط یہ کہ محبت ہو، کوئی کام بھی اگر بغیر محبت کے کرو گے نا وہ ٹھیک نہیں گزرے گا۔ آپ اپنی زندگی میں ہم تھوڑے تھوڑے تلخ ہو گئے، رویے سخت ہو گئے، حالانکہ اگر آپ دین کو پڑھیں تو دین سارا ہی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اور نری اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرمایا محبوب ان سے یہ بھی فرما دیں کہ اگر یہ رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، آپ سے پیار کریں، آپ کے نقش قدم چلیں، یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا، میں نے 2 آیتیں پڑھی، اب حدیث پاک پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، حافظ منذری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، فرمایا بتاؤ بھی اسلام کی مضبوط گرہ کون سی ہے جس میں مسلمانوں کو آپس میں باندھ دیا جائے اور وہ گرہ اتنی پکی ہو کہ مسلمان آپس میں باندھ جائیں۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز۔ 5 وقت مسلمان ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، حال احوال کا پتہ چلتا ہے، ان کا خیال یہ ہوگا کہ اس سے ذرا مضبوطی ہوتی ہے آپس میں۔ محبوب فرمانے لگے تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ پھر زکوٰۃ۔ شارحین فرماتے ہیں وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ امیر غریب کو دیتا ہے، آپس میں رشتہ بن جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔
تو پھر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ حج، جی مجھے کچھ کہا کہ حج کیوں؟ وہ اس لیے کہا، شارحین کہتے ہیں وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک میدان میں مسلمان ایک لباس پہن کے ایک دن اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک بولی بولتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو یہ یکجہتی بتاتی ہے کہ حج ایک مضبوط گرہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے، تو یا رسول اللہ پھر ہماری رعایت کر دیں، آپ ہی بتا دیں اسلام کی مضبوط گرہ کیا ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط گرہ ہے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرنا، محبت کرنا، اور اس میں نہ لالچ نہ ہو، مادہ پرستی نہ ہو، اس میں کوئی چکر بازی دوسری نہ ہو، وہ خالص اللہ کی رضا۔ اور اس عنوان پر پورا باب ہے کتب احادیث میں، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنی، اللہ کی رضا کے لیے عداوت رکھنی، پورا باب۔ ہم نہ بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے تلخ ہو جاتے ہیں ہمارے رویے۔ کچھ لوگوں کا تو خیر یہ کہنا ہے کہ میں کیونکہ بندہ سچا ہوں لہذا میں تلخ ہوں، کھرا ہوں نا تو اس لیے میں کوڑا ہوں۔ سنیے نا گل تو سی، ان لوگوں کو بھی سجدہ صاف کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں کہتے، یہ صحیح نہیں کہتے۔ کہتے جی میں کیونکہ کھرا آدمی ہوں، اور بڑے فسوق سے کہتے ہیں میں بھی کھرا بندہ ہوں، میں بھی چونکہ حق سچ کہتا ہوں لہذا میں تلخ ہوں، میری بات بری تو لگے گی، اور میں بات سچی کرتا ہوں، میں کھرا ہوں لہذا میں سچ بولتا ہوں۔ تو میں نے کہا میاں آپ مہربانی کریں، آپ سجدہ صاف کریں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، اور سب سے میٹھا کر کے بولا ہے۔ آپ کا لہجہ صحیح نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سچ صحیح نہیں ہوتا۔ سچ تو سیدھا دل میں اترتا ہے، وہ تو سیدھا روح قبول کرتی ہے سچ کو۔ آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب، اور میں چلیں یہ بات آگئی تو عرض کروں، لفظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے، پیار والے ہونے چاہیے، اور لہجہ بھی پیار والا ہونا چاہیے۔ جی لہجہ بھی، یعنی کتھوں آئے ہو جی، یہ بھی لفظ ہے تو کتھوں آیا بھائی، سب لفظ ایک ہی ہے نا، لیکن ان میں پہلے لہجے میں پیار ہے، دوسرے میں تلخی ہے۔ چلے اور سادہ کرتا ہوں، اور سادہ کرتا ہوں اس کو۔ وہ سسر صاحب بوڑھے ہیں، ساس بوڑھی ہے، تو وہ بہو نے پوچھا تھا سویرے 9 بجے 8 بجے کہ ابا جی ناشتہ کرنا ہے، اماں جی ناشتہ کرنا ہے، تو کہا پتر میں نے بھوک نہیں۔ پھر وہ شوگر کے مریض کو گھنٹے ڈیڑھ کے بعد لگ بھی جاتی ہے، اور اس نے کہا پتر روٹی کھانی ہے، تو اس نے کہا ابا جی میں اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، پوچھا تو تھا آپ سے کہ روٹی کھانی ہے کہ نہیں، اب پھر مانگ رہے ہیں آپ۔ اب وہ غصہ کر گئی، کہا کچھ نہیں، بولی نہیں، لیکن کھانا لے کے آئی تو دروازہ زور سے بند کیا، برتن زور زور سے زمین پہ رکھے۔ بوڑھا آدمی اپنی توہین محسوس کرتا ہے، انسلٹ فیل ہوئی۔ رات کو پتر گھر آیا تو کہا یار تیری بیٹی بیوی جو ہے نا، ہماری بیٹی، اس کا رویہ ٹھیک نہیں، تنگ کرتی ہے۔ جب شکایت لگائی اور خامن نے اگر پوچھ لیا تو وہ پتہ کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے ابا جو نے پوچھو میں آکھیا کی ہے، تو آکھیا تو نے واقعی کچھ نہیں۔ تو ابا جی پریشان کیوں ہیں؟ بولیے اس کے لہجے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ جس کو سمجھ آئیے وہ بولے۔ اس کے، اب آپ قرآن مجید پڑھیے سورہ لقمان، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تو نے نا لوگوں کے ساتھ منہ ٹیڑھا کر کر کے بات نہیں کرنی، یعنی لفظ بھی ٹھیک ہو اور لہجہ بھی ٹھیک ہو، انداز بھی ٹھیک ہو بات کا۔ ہم لوگ تلخ ہو جاتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں جی میں چونکہ کھرا ہوں اس لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں دکھ بڑے اس لیے میں کڑوا ہو گیا۔ دکھ بڑے، بڑی آزمائش، کام بڑے، کیسے میٹھا بولنا، پریشانیاں بڑی ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نبی ستائے گئے، اور فرمایا میں رب کا لاڈلا تھا، میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ آپ کبھی سیرت نبوی کو ویسے پڑھیں نا، اللہ کوئی موبائل سے تھوڑی فرصت دے اور کتاب سے دلچسپی دے، آمین تو کہہ دیں، تو کبھی کتاب کے ساتھ آپ رغبت پیدا فرمائیں
تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو آپ دیکھیں تو پہلے 13 سال جو ہے مکہ مکرمہ کے اعلان نبوت کے بعد کوئی چھوڑی نہیں انہوں نے گنجائش تکلیف دینے والی. 3 سال مسلسل بائیکاٹ کیا. کبھی اوجڑیاں لا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، معاذ اللہ کبھی کچھ کر رہے ہیں. پھر محبوب وہاں سے مدینہ طیبہ آ گئے تو یہاں بھی چین نہیں لینے دیا. کبھی بدر میں تلواریں لے کے آئے، کبھی احد میں آئے، کبھی خندق میں آئے. پھر یہ کافر تو تھے ہی، مدینے میں منافق بھی پیدا ہوئے، ان کا بھی معاملہ. یہ ساری آزمائشیں حیات مبارکہ ساری محبوب کی دکھ اور تکلیفوں کے ساتھ بھری ہوئی. لیکن حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، صحابی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہم نے مدینے والے محبوب کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہی دیکھا. یعنی دکھوں میں جینا سیکھو یار، آزمائشوں میں جینا سیکھو، غربتوں میں بھی جینا سیکھو. اپنی زندگی کے اندر یار آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ پیسے آ جائیں گے تو پھر میں بچوں سے پیار کروں گا. حضرت اقرا بن حابس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سید عالم علیہ السلام کے سامنے اس نے بات کی. نبی پاک اپنے نواسوں سے پیار کر رہے تھے، ماتھا چوم رہے تھے. ساڑھے پنڈا چ لوگ اپنا بال بھی نہیں نہ کھڑاندے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ وہ کہنے لو دسو میں مرد ہو کے بال چکا تو بھی بچہ آپ کا ہی ہے نا. تو نبی پاک تو کندھوں پہ بھی بٹھاتے تھے، نماز کے وقت بھی ساتھ لے جاتے تھے، حضور تو پیار کرتے تھے. تو آپ نے یہ چودراہٹ کہاں سے سیکھی؟ یہ معاذ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑا چودھری ہونے کی علامت ہے کہ بچوں سے پیار نہیں کرتا. لہجہ ٹھیک کریں، بچوں کو ٹائم دیں، ان سے محبت کریں، ان کے اندر گزارا کریں. چودھری صاحب بھی کریں، پیر صاحب بھی کریں، مفتی صاحب بھی کریں، ڈاکٹر صاحب بھی کریں. اور گھر کے اندر بحیثیت والد کے ٹائم دیں. ہم نے بچوں کو دولت دی ہے، ہم نے وقت نہیں دیا، خرچے دیے، ٹائم نہیں دیا. اس کا نقصان ہمیں یہ ہے کہ بچے بھی دولتوں سے جڑے ہیں، والد سے نہیں جڑے. انہوں نے تو رافضیوں خارجیوں کو یار بنانا شروع کر دیا، بد مذہبوں کی طرف نکل گئے، کیونکہ ہماری دوستی نہیں تھی اپنی اولادوں سے. اقرا بن حابس کہتے ہیں اس شخص نے دیکھا کہ نبی پاک نواسوں سے پیار کر رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، حضور کی کندھوں پہ سواری ہو رہی ہے. تو کہا یا رسول اللہ آپ بڑا ٹائم دیتے ہیں بچوں کو، میں تو نہیں دیتا. تو محبوب فرمانے لگے اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے. تو آپ پیار کا لہجہ اختیار کریں، انداز محبت والا ہو. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ لینا دینا تو نصیب کا ہے نا، بولنے تو ہنس کے نہ یار، لہجہ تو میٹھا ہونا یار، آپ کا انداز تو حسین ہو. اور سارے ہی مہربانی کریں، سارے ہمارے پنجاب میں سیانے ہونے کی عمر کوئی بھی نہیں، کوئی عمر نہیں رکھی ہم نے. کہنے اجے بال ہے تو ہن جوان ہو گیا، ہن سیانا ہو جائے، کہنے نہیں ہن تو خون گرم ہے نا. تو جب بوڑھا ہو جائے تو کہنے بابے نے پتہ ہی نہیں لگتا. تو پھر کس عمر میں جہاں بندے نے سیانا ہونا تھا؟ اپنے آپ کو سمجھدار کریں، سارا ٹائم دائیں بائیں دینے کی بجائے کچھ اپنے آپ کو ٹائم دیں. اخلاقی رویے آپ کو پتہ نہیں، اگر آپ کا رویہ تلخ ہے تو آپ کی بیوی کتنی تکلیف میں، پتہ نہیں اگر رویہ تلخ ہے تو آپ کی ماں کتنی تکلیف میں. میں نے ایسے بد نصیب بھی دیکھے جن کی ماں اور باپ بھی ان سے بات کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کہیں آگے سے بدتمیزی نہ کر دیں. وہ بھی اس سے بڑا بھی کوئی بد نصیب ہوگا جس کی ماں بات کرتے سوچے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا. او سجنوں، ماں باپ تو اس طرح کے ہونے چاہیے، ان کا تو اس طرح کا انداز ہونا چاہیے ہمارے ساتھ کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ابا جی مجھ سے پیسے مانگتے ہیں. شارحین حدیث نے لکھا یہ پیسے اس بچے نے خود کمائے ہوئے تھے، وراثت کے نہیں تھے. جبھی تو پوچھا یا رسول اللہ والد صاحب پیسے مانگتے ہیں، کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب تو یہی تھا نا کہ یا دے دو یا نہ دو. تو حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرے پیسے بھی تیرے باپ کے ہیں، اسی کا ہے سارا کچھ. جن کا سارا کچھ ہے وہ ڈر رہے ہیں بات کرتے ہوئے. تو لہجوں میں پیار، رویوں میں مٹھاس، انداز کریمانہ. او سنگیو آپ غور نہیں کرتے، یہاں تو لوگ سیانے بیانے بندوں کو ٹائم نہیں دیتے، پیار نہیں کرتے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ پگلی عورت، دیوانی پگلی، اس نے آ کے نبی پاک سے کہا سونیا مجھے کوئی کام ہے. تو حضور نے فرمایا چل نہ میں تیری بات سنتا ہوں.
وہ ایک کونے میں لے گئی، باہر کھڑا کر کے صحرا میں حضور سے باتیں کرتی رہی، دیوانی پگلی۔ وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ حضور ہنس ہنس کے باتیں کرتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا تو یہ عالم تھا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اگر آپ کہیں نا کہ لڑائی کر کے میں لوگوں کو فتح کر لوں تو آپ کو نہیں فتح کر سکتے، شیر کو سوا شیر مل جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ دیکھیں نا، آپ نے کسی کے ساتھ آپ کی بحث ہو گئی، آپ ایک بات کریں گے وہ 3 کر دے گا، آپ کو پھر 6 کرنی پڑے گی، اور آپ 6 کریں وہ 9 کرنے کو تیار ہے۔ باتیں تو ختم ہوتی نہیں، اور ہمارے زمانے میں تو ہر شخص خطیب ہے، ہر بندہ جو پھٹے پہ بیٹھا ہے وہ بھی واز کر رہا ہے، جو کہیں بیٹھا ہے اور ہر موضوع پہ کر رہا ہے۔ ڈاکٹروں کو بتانے کو بھی اس کے پاس نصیحتیں ہیں، انجینئر کو بتانے کو بھی ہیں، علماء کو بتانے کو بھی ہیں، سب کو بتانے کے لیے، پیروں کو بتانے کے لیے بھی، سب کے لیے لوگوں کے پاس نصائح موجود ہیں۔ آپ بحث کر کے لوگوں سے جیت نہیں سکتے، ممکن نہیں، لیکن چپ رہ کے نا جیتا جا سکتا ہے۔ چپ رہ کے نا، ایک بندے نے 2 باتیں کی آپ چپ کر جائیں، وہ 3 کرے گا پھر چپ کر جائیں، 6 کرے گا تو پھر پتہ کیا کہے گا، وہ تو کوندا نہیں میں پاگل ہوں۔ اس کا مطلب ہے چپ رہ کے بندہ پاگل بھی کر سکتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ کہے تو بولتا کیوں نہیں، تو کہنا مجھے درویش سے سنا ہے، مجھے درویش نے سبق دیا ہے۔ اس نے کہا تھا جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، اوے کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندے ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی کبھی آپ کو ہارنا بھی چاہیے، چپ بھی کرنا چاہیے، کچھ سہنا بھی چاہیے۔ اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کا بھی انداز اختیار کریں کہ سامنے والے نے تلخ بات کر دی تو کہیں ٹھیک ہے یار صحیح ہو گیا، کوئی حرج نہیں، پھر کیا۔ کسی شخص نے نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہا، تو آپ کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ اسی طرح کا فرمان حضرت صدیق اکبر کے بارے میں ملتا ہے رضی اللہ تعالی۔ اب ذات دیکھیں کتنی بڑی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، حضرت ابو بکر صدیق اس امت کے استاد۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے نا معاذ اللہ کو بری بات کی، ان کو کوئی تلخ بات ان کے سامنے کر دی، تو پتہ کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے اگر تو سچا ہے تو رب میرے اوپر فضل کر دے اور مجھے ٹھیک کر دے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ہدایت دے دے۔ جھگڑے والی تو بات ہی کوئی نہیں، ساری زندگی الجھ کے ٹائم ضرور گزارنا ہے، کہیں تھوڑا سا نا بندہ کہیں چپ بھی کر جائے، کہیں ٹھیک ہے جی، پیار والا لہجہ بھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور گزر رہے تھے، آپ توجہ کریں جی میں بس بات ختم کرنے لگا۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور کسی سفر سے واپسی تھی، حضور نے نا سرخ دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی، پیچھے سے ایک بدو آ گیا دیہاتی، اس نے حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا۔ جو بندہ دروازہ زور سے کھٹکھٹائے اسے لوگ بھیک نہیں دیتے، کہتے تو قرضہ لینے آیا ہے دوڑ جا۔ اس نے چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچا، جب اس نے کھینچا تو حضور کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا، نشان۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لینے آیا تھا، مجھے کچھ دیجئے، کچھ لینے آیا ہوں، کچھ خیرات لینے آیا ہوں۔ کھینچا ہے چادر کو، گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا، اور کہتا میں جی کچھ لینے آیا ہوں۔ تو حدیث کے لفظ کیا ہے؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ۔ اس کی طرف جب نبی پاک نے توجہ کی تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا، دیکھ ہو گیا باقاعدہ معبود، حضور مسکرا پڑے۔ اب یہاں مسکرانا کمال ہے، یہاں مسکرانا کمال ہے، یہ اعزاز ہے۔ اگر یہاں آپ مسکراتے ہیں، اس جگہ اگر آپ کو حوصلہ نصیب ہو جاتا ہے، آپ مسکراتے ہیں تو آپ کمال میں۔ زندگی میں لہجے پیار والے، انداز محبت والے، خلوص والے، آپ اگر آپ کی طبیعت لوگوں کے حق میں ٹھنڈی رہے گی، آپ کا مزاج میٹھا رہے گا، اور آپ کو تھوڑا سا نا ڈیل کرنا صحیح آ جائے گا، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ بہت سارے لوگوں کے لیے سکون کا باعث بن گئے۔
آپ کے ارد گرد بیٹھے بہت سارے لوگ محسوس کریں گے کہ نہیں ان کو سکون آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ وابستہ ہوتے ہیں نا، جتنے لوگ بھی، وہ تکلیف میں ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ اتنا تلخ ہے. انداز محبت، اور محبت جو ہوتی ہے نا بڑے مشکل کاموں کو آسان کر دیتی. بڑے مشکل کام بھی محبت میں. مثال دیتا ہوں، پڑھی لکھی بچی ہو نا امیر گھر کی، تو صبح اماں آوازیں بھی دے تو نہیں اٹھتی، 9-10 بجے تک بھی اماں زور لگاتی ہے پتر اٹھ جا. اور اماں یہ بھی کہتی ہے کہ جب تو کسی اور گھر جائے گی تو لوگ تانا بھی دیں گے کہ دیکھو یہ سنتی نہیں، اٹھ جا. تو اماں کہتی ہے اچھا اماں میں اٹھ جاؤں گی. اماں کہتی میں نے 20 آوازیں دی. کہتی وہ باپ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں سو رہی تھی. پہلے 20 آوازوں کا پتہ نہیں چلتا، پھر اس کا نکاح ہوتا ہے، رب تعالیٰ اسے بیٹا دیتا ہے. پھر 20 آوازیں نہیں، پھر رات کے 2 بجے نہ پتر ہلکی سی کرتا ہے، آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں؟ پہلے وہ گھنٹہ لگاتی تھی اٹھ کے واش روم جانے میں، اب پتہ نہیں 5 منٹ میں فیڈر ڈال کے لے آئیے. اب اسے پوچھو کہ اب تجھے کیا ہوا؟ کہتی کچھ بھی نہیں ہوا، اب پیار بڑا ہو گیا پتر کے ساتھ. یہ محبت مشکلات کو آسان کرتی ہے. ایک روایت سنیں اور بات ختم کی جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نا ایک صحابی سے کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی. اس نے حضور کا چہرہ دیکھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میں کمزوری دیکھ رہا ہوں چہرہ نور پر. تو محبوب فرمانے لگے میں نے 3-4 دنوں سے کھایا کچھ نہیں. حضور کا نا فقر مجبوری نہیں، ایک وقت روٹی کھانا اور ایک وقت فاقہ کرنا یہ مجبوری نہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے، یہ حضور کی چاہت ہے. تھوڑے پہ گزارا نبی پاک کی چاہت ہے، فقر اختیاری ہے حضور کا. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں کچھ بظاہر کمزوری دیکھتا ہوں. تو محبوب فرمانے لگے میں نے 3-4 دن سے کھایا کچھ نہیں، کھجور پانی پہ گزارا ہے. کبھی کبھی صرف میٹھا کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے. نیرا مسواک کرنا سنت نہیں، دین کے لیے روڑے کھانا بھی سنت ہے. باقی سنتیں بھی ادا کرنی چاہیے. جو آسان ہے ان کو قبول کر لینا، باقی سے دوڑ جانا. آپ غور فرمائیں بھائی. وہ صحابی کہتے ہیں کہ کھجور پانی پہ گزارا، میں دوڑا گیا، گھر والی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں. 3-4 جو اپنے اور متعلقہ گھر سے پوچھا کچھ ہے؟ نہیں. فرماتے میں آرام سے نہیں بیٹھا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی. کہتے ہیں میں ایک یہودی کے باغ میں گیا، میں نے کہا مزدوری ملے گی؟ کہنے لگا ہے صحیح پر مشکل ہے. کنواں چلا کے، وہ کنواں ہوتا تھا نا جس کے گرد بیل گھومتا تھا، کنواں چلا کے پانی نکالنا ہے. اور ایک روایت یوں ہے کہ ڈول نکالنے ہیں کنویں سے پانی کی. ایک ڈول نکالو گے ایک کھجور ملے گی. کہتے میں نے اپنی جھولی اپنا کپڑا بچھا لیا، گرمی سخت تھی، پانی نیچے تھا زیادہ، ایک ڈول نکالتا ایک کھجور ملتی. فرماتے ہیں جب میری وہ جھولی کھجوروں سے بھر گئی اور میرا ہاتھ چھالوں سے بھر گیا، میں نے وہ اٹھا کے کندھے پہ رکھی، جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی. ایک کھجور اٹھا کے حضور نے منہ میں رکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اتنی محنت کی یار تو نے، کس شے نے تجھے مجبور کیا یہ کرنے کے لیے؟ کس شے نے؟ تو عرض کرنے لگے حضور آپ کی محبت نے مجبور کیا. یہ محبت ہے جو ہماری مجبوری بن گئی. محبت والا انداز اختیار کریں، پیار والے بن جائیں. یہ جو ہماری طبیعتیں سخت ہیں، لہجے سخت ہیں، ہمیں نا صرف لوگوں کی کمیاں نظر آتی ہیں، غلطیاں. حالانکہ دوسروں کی غلطیوں کا تو شک ہوتا ہے، اپنا تو پاک ہوتا ہے. شک والی چیزوں پر بڑی توجہ ہے اور جن کا پاک ہے اس کی استغفار کی فکر ہی نہیں. آپ اپنی چیزوں پر غور کریں. اب سارا وقت لوگوں کو نہ دیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں. اپنے اوپر تھوڑی محنت کریں گے تو بڑی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. قرآن پاک دنیا کی وہ عظیم الشان کتاب ہے، وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جب لوگ چاہیں گے کہ ہمارے دل بدل جائیں، ذہن بدل جائیں، روحیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہمیں وہ نسخہ ہاتھ آئے کہ جس کی بدولت ہم پوری دنیا پہ چھا کے وقت گزاریں، تو پھر انہیں قرآن پاک سے رشتہ جوڑنا پڑے گا. جب انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے نا زندگی کی دوڑ میں، اور کئی دفعہ وہ بہت ساری چیزوں سے اکتا جاتا ہے،
کروڑوں اربوں روپیہ اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ پلٹ کر کسی درویش کے قدموں میں آ کے بیٹھتا ہے کہ بس ہو گئی ہے، اب کوئی ایسا وظیفہ پڑھیں کہ میرے دل سے دنیا نکل جائے اور دین آ جائے، کوئی ایسا جملہ بولیں، کوئی ایسی نصیحت کریں۔ تو ہر آدمی، ہر شخص اپنے علم اور اپنے عمل کی تاثیر کے ساتھ بات کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زبان سے نکلے ہوئے جملے واقعی تاثیر کا کام کرتے ہیں اور دل بدل جاتے ہیں۔ تو جب ایک عام آدمی کی گفتگو کا یہ حال ہے تو بتلائیے پھر رب کریم کے کلام کا کیا حال ہوگا۔ جب انسان اس کی تاثیر پر توجہ کرتا ہے نا، قرآن پاک کی تاثیر پر، شرط یہ ہے کہ دل لگا ہوا ہو قرآن پاک کے ساتھ۔ میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لوگ حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعروں پہ رو پڑتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید سمجھایا ہوتا، اگر قوم کو اس طرف لگایا ہوتا، سمجھایا ہوتا، یہ شکوہ کر کے گزرنا تو آسان ہے کہ لوگ توجہ نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی مجھے اپنے آپ پہ بڑا شکوہ آتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے بھی تو بڑا کام ہے نا، ہمارا مزاج بھی تو تھوڑا الگ ہے نا۔ مطلب جس جگہ آرٹسٹوں کو، آرٹسٹ نعت خانوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں بھی تو کسی کی صدارت ہوتی ہے نا، وہاں بھی تو کسی کا خصوصی خطاب ہوتا ہے نا، وہاں بھی تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو صاحب جبہ و دستار کہلاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ خود بخود سارے لوگ پروان چڑھ گئے ہیں، کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے۔ بھائی قرآن مجید کی تاثیر اتنی شاندار ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی، بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھے نیچے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا تو میرے کریم رسول علیہ السلام نے مجھ سے ایک جملہ کہا۔ آپ فرماتے ہیں بات کوئی اور تھی، وقت کوئی اور تھا، پر حضور نے جب وہ فکرہ کہا تو میرا ذہن بھی کہیں اور چلا گیا۔ نبی کریم نے فرمایا علی ہر چیز پرانی ہو سکتی ہے پر میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، قرآن کبھی پرانا، یعنی آپ کسی کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ آپ کسی کو کوئی بات بیان کرتے ہیں نا جی، آپ کو پتہ ہے بہت سارے واعظین اور خطباء کے ڈرائیور محفل میں آ کے نہیں بیٹھتے، وہ کہتے ہیں تقریر ہم نے کئی دفعہ سنی ہوئی ہے، تو بار بار تھوڑی سنیں گے۔ اور بھائی مشکل ہوتی ہے نا کچھ چیزیں بار بار۔ قرآن وہ حسین کتاب ہے کہ جب پڑھو گے، جتنی بار پڑھو گے، اللہ نئی تازگی عطا فرمائے گا، یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا کبھی۔ اس کی ایک تاثیر ہے، اللہ کے کلام کی ایک، بندہ عمل والا ہو نا، عمل والا، وہ سادی بات بھی کرے سادے لفظوں میں تو وہ تاثیر بن جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ عمل نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے بڑی زبردست بھی کئی دفعہ میری طرح کے لوگ بڑی لچھے دار بات کرتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھ میں آتی۔ عمل والا آدمی اگر بات کرے، جس کو پیار ہو سامنے بیٹھنے والے لوگوں سے، قوم کی بھلائی کی بات کرے تو وہ بات روحوں میں اترتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے نا، نبی کریم علیہ السلام قیامت کا ذکر فرماتے تھے تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ اٹھ کے باہر جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ داستان سرائی، یعنی میں خود قیامت کا ذکر کر رہا ہوں، میں خود لوگوں کو فقر کا درس دے رہا ہوں، پر میری گاڑی، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میرے پیسے دو کے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کہتے کچھ اور رہا تھا، پھر اس کا اثر نہیں رہتا۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام جب قیامت کا ذکر کرتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ اٹھ کے جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ تو جب حضور کے فرمان میں اتنی تاثیر ہے تو پھر رب کے کلام میں کتنی تاثیر ہے۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اس کے راوی بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اگر آپ کی توجہ موبائلوں سے زیادہ میرے ساتھ ہو جائے تو کام ذرا بن جائے گا۔ ویسے بھی ہم نے قوم کو اور بھی کئی کام کرانے ہیں، سب کو صحافی تھوڑا بنانا ہے، بالکل ضروری ہے کہ اب سارے صحافی بنیں گے۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو کچھ اور بھی تو شعبے ہیں نا جی، ان میں بھی تو کام کرنا ہے نا۔ مہربانی فرمائیں
اب تو عجیب و غریب منطق ہے. ایک بڑے درویش عالم ہے، میرے دوست ہیں، ایک جگہ میں موجود تھا تو کچھ سنگیوں سمیت آ گئے. پیار کی بات ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں سے جب وہ ملتے ہیں تو بس طبیعت خوش ہو جاتی. تو وہ مجھے ملے تو ملنے، آپ کو پتہ ہے میں تو کئی دفعہ بڑا پریشان ہوتا ہوں. مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے میں نے دن میں اتنے نفل پڑھے ہیں، اتنی عبادت کی، اتنے سپارے پڑھے ہیں. اب ہم سے کو پوچھے تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ 150 تصویر کھنچوائی ہے، کیونکہ جس نے گھر بلایا اس نے بھی کھینچی ہے، جو رستے میں ملا ہے اس نے بھی کھینچی ہے، جس نے بڑی شوق سے گاڑی روکی ہے اس نے بھی فوٹو ہی کھینچی. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ بچوں کی خواہش ہے ذرا آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی. تو میں کہ تسی پھر ذرا سائڈ دیو جو وچوں، کیونکہ انہاں بچیاں دی جو خواہش ہے تہاڈی تے کوئی نہ. تو اتنا ضروری نہیں یار. اب مطلب ویسے بھی یہ مطلب ضرورت کے لیے اس کا فتویٰ تھا، ورنہ جو محتاط علماء ہیں وہ تو پسند ہی نہیں کرتے سرے سے. میری طرح کے لوگ ہیں جو بس ٹھیک ہے سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ مشائخ تو قائل ہی نہیں ہے اس کے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ میری بات پہ توجہ کریں جو بات آپ سے کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں جاتے تھے نا، کوہ طور میں، کوہ طور پر ملاقات ہوتی تھی تو بڑا اثر قبول کرتے تھے. رب کریم کی گفتگو، اللہ کی گفتگو بڑا اثر قبول کرتے، پسینہ آ جاتا. کئی دفعہ ان کے وجود پر کیف طاری ہوتا. تو ایک دن عرض کرنے لگے کہ یا اللہ یہ جو تو میرے ساتھ بات کرتا ہے تو یہ تیرے کلام کا اصل انداز ہے، اصل انداز ہے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ اگر میں اصل کلام میں تیرے ساتھ بات کروں تو آپ برداشت کیسے کریں گے؟ یہ تو میں اپنے کلام پر 30,000 پردے ڈال کر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. کہا ابھی تو 30,000 پردے کلام پر، پھر بات ہوتی ہے. رب کریم نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن سنتے ہو تو کبھی قرآن مجید کے مفاہیم پر بھی غور کیا کریں. فرمایا یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اگر یہ پہاڑوں پر وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ قرآن میں تاثیر کتنی ہے. قرآن مجید میں ایک اثر ہے، قرآن میں ایک کیف ہے، قرآن پاک میں ایک سرور ہے. ادھر دیکھیے میری طرف، قرآن پاک میں ایک لذت ہے، ایک مزہ ہے. اچھا قاری ہو نا قرآن پڑھنے والا اور سننے والا صاحب ایمان ہو تو آپ یقین کریں کہ کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ یار چل اس طرح کر، تھوڑا اور پڑھ دے، چل تھوڑا سا اور پڑھ دے، تھوڑی اور توجہ کر. دل کرتا ہے، خواہش ہوتی. اچھا قاری. مسئلہ پتہ کیا بن گیا ہے؟ ذوق نہیں وہ والا رہا، مزاج نہیں رہا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے نا سرہند شریف میں، تو وہاں صرف قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. صرف. آپ بول کیوں نہیں رہے؟ مشکل کام بتا دیا میں نے. اب تو آپ کو پتہ ہے عرس تو رہ ہی نہیں گئے، اب تو میلے رہ گئے ہیں. تو اب اگر پیر صاحب صرف قرآن پاک کی تلاوت کرائیں گے تو پھر مرید کیسے بڑھیں گے؟ ان کو تو وہ پیری مریدی والے سارے شعر سنانے پڑتے ہیں جن کے اندر مرشد کا ادب، مرشد کے آستانے کی خدمت، وہ ساری داستان ساری کرنی چاہیے، ہونا چاہیے. میں اختلاف نہیں کرتا، صوفیانہ کلام کا تو میں بڑا شوقین ہوں، میرے پاس شاید ساری کتابیں ہوں. لیکن بھائی قرآن مجید کی فوقیت کا انکار کیسے کرو گے؟ قرآن مجید کے درجات کا انکار کیسے کرو گے؟ قرآن پاک کے ساتھ دلچسپیوں کا اظہار کیسے کرو گے؟ قرآن مجید فرقان حمید سے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے حافظ ہیں اللہ کے فضل سے. ہے نا جی آپ کے شہر میں بھی؟ چلو ایسے تو کریں تھوڑا سا. ہے نا یہاں بھی حافظ، قاری بھی ہیں، ترجمہ سنانے والے بھی ہیں اللہ کے فضل سے. قرآن مجید کی رموز بیان کرنے والے صوفیاء بھی ہماری جماعت میں ہمیشہ سے تھے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. رموز بیان کرنے والے لوگ بھی ہیں. ضرورت کس کی ہے؟ اب ضرورت یہ ہے کہ کچھ لوگ نا قرآن مجید سے عشق کرنے والے ملے. عوام میں سے کچھ لوگ ملے جو آ کے کہیں کہ یار مہربانی کرو
مہربانی کرو ذرا کچھ آیتیں قرآن پاک کی سناؤ. یہ ایک باقاعدہ ذوق ہے، ایک باقاعدہ دیکھیں نا، ایک ذوق ہے، کسی چیز کا ایک ذوق ہوتا ہے. شاعر دو بیٹھے ہو نا تو وہ پہلے کے کلام سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب دوسرے نے بھی سنانا ہے. جن کو شعر و شاعری سے دلچسپی ہے وہ سمجھ لیں، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے، جو شعراء میں بزرگ سے انہوں نے لکھا ہے کہ کراچی ساحل سمندر پہ ایک شاعر آگے آگے دوڑ رہا تھا تو ایک پیچھے دوڑ رہا تھا. اگلے والا تو نکل گیا تو پچھلے والے کو ایک صاحب نے روک لیا. اس نے کہا کیا مسئلہ، کیوں دوڑ رہے ہو؟ تو کہنے لگا وہ اپنی غزل سنا گیا، میری نہیں سن رہا، اس لیے دوڑ رہا ہوں کہ مہربانی کر میری بھی تو سننا. اسے پکڑ رہا ہوں. ایک ذوق ہوتا ہے نا جی. آپ یہ مطلب جو چارہ کاٹنے والے لوگ ہیں بھینسوں والے، ان سے آپ پوچھ لیں، ان کے پاس آپ دو اگر برابر میں مل جائے تو ایک دوسرے کو نسخے بتاتے ہیں. بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ یہ مزاج ہے. مطلب جی جو آدمی گاڑی رکھنے کا شوقین ہے اس کی طبیعت ہوتی ہے. تو جب کسی کو قرآن پاک سے محبت ہوتی ہے، امام راضی کہتے ہیں صحابہ جب بھی آپس میں ملتے تھے سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے. جب بھی آپس میں ملتے تھے سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی سے نکلا، مجھے یہ بات کیا لینے دیں کہ میری طرح کے لوگ جو دین سے وابستہ ہیں وہ بھی اب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، ایک دوسرے کی جماعتوں پر ہی بحث کرتے ہیں. وہ جماعت کچھ نہیں کر رہی تو وہ جماعت. پرانے بزرگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے کل فلاں آیت کا نیا معنی میری سمجھ میں آیا ہے یار، وہ فلاں تفسیر دیکھی ہے میں نے. ہمارے استاد گرامی صبح صبح جب کلاس میں آتے تھے نا تو اکثر ان کے ہاتھ میں شفا شریف ہوتی تھی. کہتے تھے یار رات ایک بات پڑھی ہے مزہ ہی آ گیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کیا شاندار لکھا ہے بزرگوں نے. اب اس سے ترویج ہوتی تھی، طبیعت میں اشاعت ہوتی تھی چیزوں کی، مزاج نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے باہر آیا تو ایک صحابی نا اپنا مکان بنا رہے تھے، دیواریں بلند کر لی تھی، چھت کے قریب پہنچے ہوئے تھے. میں مسجد سے نکل کے آ رہا تھا تو وہ نا رستے میں مجھے مل گئے. سلام کے بعد کہنے لگے انس مسجد سے آ رہے ہو؟ اپنا کام کر رہے ہیں. میں بھی گزرتا ہوں نا، لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی گزرے. چونکہ شوق تھا قرآن پاک کا، ایک دوسرے کے ساتھ قرآن مجید کی بات کرنے کا شوق تھا. فرماتے ہیں کہ میں ان کے قریب سے گزرا تو دیوار بنا رہے تھے تو فرمانے لگے انس مسجد نبوی شریف سے آئے ہو؟ ہاں وہاں سے آیا ہوں. کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی حضور پہ؟ کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ میری ملت کے جوانوں، یہاں تو نئے ماڈل کا موبائل آئے تو شارٹ ہو جاتا ہے. اب یہ شوق ہے نا ہمارا، ہم اگر اس طرف شوق لائیں، میں اپنی غلطی پہلے قبول کر چکا ہوں کہ ہم یہ شوق پیدا نہیں کر سکے. شوق پیدا کرنے والوں نے بھی کمزوری دکھائی ہے، یہ ہم نے بھی بڑی کمزوری دکھائی ہے. یہ مزاج ہم بنا نہیں سکے. ہم نے دیکھا کہ قوم کی ضرورت ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے فلاں نعت خواں کے نام پہ لوگ جمع ہو جائیں گے تو ہم نے اس کو بلا لیا. ہم بھی یہ ذوق نہیں پیدا کر سکے. کہاں گئے وہ شبینے جو ساری ساری رات لوگ کھڑے رہا کرتے تھے اور ساری ساری رات لوگ سنا کرتے تھے. میں کراچی گیا تھا تو علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر ایک شخص کو کھڑے ہو کے روتے دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے. میں بھی بڑا رلایا اس شخص نے مجھے. تو میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگے جب سے اب میرا یہ خیال تھا کہ قائد اہل سنت تھے، ان کے جانے سے بڑے مسائل بنے، پتہ نہیں یہ کس دکھ میں رو رہا ہے. تو کہنے لگے نہیں یار وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، جب سے یہ شخص گیا ہے نا میرا تو قرآن کا مزہ ہی چلا گیا ہے. جو یہ لطف دیتا تھا پہلے تراویح پڑھانا، پھر ذوق بننا، آخری عمر تک کہنا چلو یار یہ سپارہ دوبارہ پڑھتے ہیں، 2 نفلوں میں، 4 نفلوں میں، 8 نفلوں میں. یہ ذوق ہوتا تھا. پتہ نہیں میں آپ کو بات بھی سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا، لیکن غور کریں کہ عرض کر رہا ہوں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف سے نکلا، وہ صحابی مکان بنا رہے تھے. پوچھنے لگے کوئی نئی آیت آئی ہے؟ تو میں نے کہا آئی ہے، ابھی سن کے آیا ہوں. کہا سنائیے. کہا ابھی آیت آئی ہے، حضور نے ہمیں ابھی سنائی ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. رب فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، ابھی بھی غافل ہیں. اقترب للناس حساب کا وقت. جس کی عمر 60 سال ہے اس کی تو 30 سال گزر گئی تو باقی تو آدھی رہ گئی، اور جس کی 40 ہے اس کی تو بھائی 70% بیت گئی ہے، تھوڑی رہ گئی. اٹھ فریدا سکتے آ،
داڑھی آ گئی پور